بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عذرا کی جدائی کے بعد میں بہت ہی مایوس رہتا تھا کیونکہ میں نے اس سے بے انتہا محبت کی تھی۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ عذرا مجھے اس طرح چھوڑ کر چلی جائے گی، کیونکہ میں نے تو جینے مرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا، مگر وہ بے وفا مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی جدائی کا غم مجھ سے برداشت نہ ہوتا تھا۔ میں جس مقصد کے لیے گاؤں سے شہر آیا ہوا تھا، میں نے تو اب وہ مقصد ہی بھلا دیا تھا، کیونکہ میرے غریب ماں باپ دن رات محنت کر کے مجھے شہر کے ایک کالج میں پڑھا رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر ایک بڑا افسر بن سکوں، پر ان کے سارے خواب میری وجہ سے چکنا چور ہو رہے تھے۔ مجھے اپنے ماں باپ کی بھی فکر نہ تھی، میں صرف اس بے وفا کی فکر میں دن رات روتا رہتا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کے بھیجے ہوئے پیسے جو کہ میری پڑھائی کے لیے ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے میں اس عذرا پر خرچ کر چکا تھا۔ اب تو میرے پاس کالج کی فیس جمع کرانے کے بھی پیسے نہ تھے۔ پیسے تو کیا، میں تو اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار تھا، پر وہ میری محبت کو سمجھ نہ پائی اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ عذرا سے میری ملاقات میرے ہی کالج میں ہوئی تھی اور محبت کا اظہار بھی اسی کی طرف سے ہوا تھا۔ میں تو ایک گاؤں سے آیا ہوا سیدھا سادھا سا لڑکا تھا۔ میں تو شہر کی ان لڑکیوں کے فریب کو جانتا تک نہیں تھا۔ اس نے خود ہی مجھے بولا تھا کہ تمہاری اس سادگی پر میں فدا ہو گئی ہوں، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میری جوانی بھی عروج پر تھی۔ اس کی دن رات کی ملاقاتوں اور پیار بھری میٹھی میٹھی باتوں کا میں بھی دیوانہ ہو گیا تھا۔ اب مجھ سے بھی اس کے بغیر رہا نہیں جاتا تھا، اسی لیے میں بھی اب اس سے بے انتہا محبت کرنے لگا تھا۔ وہ ہر وقت ہی مجھ سے موبائل پر SMS پر کانٹیکٹ میں رہتی تھی۔ رات کو ساری رات مجھ سے کال پر باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس نے مجھے اپنے جال میں اس طرح گھیرا ہوا تھا کہ میرا اب اس گھیر سے نکلنا ناممکن تھا۔ ایک رات وہ خود ہی میرے روم میں آئی، جہاں پر میں اور میرا ایک دوست جو میرا روم میٹ تھا سوئے ہوئے تھے۔ اس نے پہلے SMS کیا کہ میں دروازے پر کھڑی ہوں، دروازہ کھولو۔ جب میں SMS کی بیل پر نہ اٹھا تو اس نے دروازے کو ناک کرنا شروع کر دیا۔ مجھ سے پہلے میرے دوست نے جا کر دروازہ کھولا۔ وہ عذرا کو دیکھ کر کافی حیران اور پریشان ہونے لگا۔ وہ عذرا سے بول رہا تھا کہ تم اس وقت ہمارے روم میں کیا کر رہی ہو؟ تو ان دونوں کی آواز پر میں بھی اٹھ گیا اور مجھے اٹھتا دیکھ کر عذرا فوراً ہی میرے پاس آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے اپنے کمرے میں بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میں تو اس پر ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو یہ کیسے برداشت کرتا کہ اس کو ڈر لگے اور میں اس کو اکیلے چھوڑ دوں؟ تو میں نے اس کو بولا کہ چلو میں تمہارے ساتھ تمہارے روم میں چلتا ہوں، جب تمہیں نیند آ جائے گی پھر میں اپنے کمرے میں واپس آ جاؤں گا۔ تو وہ فوراً ہی مان گئی، کیونکہ وہ آئی بھی اسی لیے تھی۔ میرا دوست میری یہ بات سن کر حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ عاطف، پاگل ہو گئے ہو تم؟ عذرا کے کمرے میں کیسے جا سکتے ہو؟ کالج کی انتظامیہ بہت ہی سخت ہے، تمہیں کالج سے بھی نکال سکتے ہیں۔ پر مجھے اس وقت عذرا سے بڑھ کر اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے عذرا کے ساتھ جانا ہی ضروری سمجھا۔ جب میں اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور میں اس کے سرہانے ہی بیٹھ گیا اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرنے لگا، جس طرح اسے جلدی ہی نیند آ جائے۔ پر نیند کا آنا اب ناممکن تھا۔ جوان خون تھا اور کمرے میں بھی ہم دونوں اکیلے تھے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم دونوں کے بیچ میں وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت تو دونوں ہی اپنے ہوش گنوا بیٹھے تھے، پر جب ہم کو یہ احساس ہوا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب کچھ بہت ہی غلط ہوا ہے، تب ہمیں ہوش آیا اور ہم دونوں ہی اپنی غلطی پر پچھتانے لگے۔ میں نے عذرا سے وعدہ لیا کہ یہ بات ہم دونوں کے درمیان ہی رہے گی، کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگی، تو اس نے بھی وعدہ کر لیا اور کہا کہ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ تم تو لڑکے ہو، میں لڑکی ہوں، تو تم سے زیادہ بدنامی میری ہو جائے گی اگر کسی کو اس بات کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ میں نے اس کو یقین دلا دیا کہ اس بات کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا اور سو گیا۔ مجھے اپنی غلطی کا تو احساس تھا، پر دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھا کہ اب عذرا مجھ سے کبھی بھی دور نہیں ہوگی، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہو چکا ہے، اس کے بعد عذرا صرف میرے ساتھ ہی شادی کرے گی اور کسی سے بھی شادی نہیں کرے گی۔ پر اگلی صبح عذرا کا رویہ دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی عجیب تھا۔
وہ مجھ سے اکھڑے اکھڑے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ رہا تھا تو وہ وہاں سے اٹھ جاتی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، کیونکہ غلطی صرف میری نہیں، ہم دونوں کی ساتھ ساتھ ہی تھی۔ عذرا نے خود ہی مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور ہم دونوں کے بیچ میں جو کچھ بھی ہوا تھا ان سب کی شروعات بھی عذرا نے ہی کی تھی۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ یہ سوچ رہی ہے کہ میں اس سے اب شادی نہیں کروں گا، تو میں نے اس کو بول دیا کہ تمہاری سوچ بہت ہی غلط ہے۔ میں کل بھی تم سے محبت کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور آج تو مجھے تم سے اور زیادہ محبت ہو گئی ہے، تو تم چاہو تو ہم آج ہی کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ میں تم سے شادی کرنے کے لیے اب بھی تیار ہوں۔ تو عذرا نے کہا کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ یہ بات سنتے ہی میں حیران ہو گیا کہ وہ اس طرح کیوں بول رہی ہے، جبکہ اب تو ہمارے بیچ میں سب کچھ ہو چکا تھا۔ میں نے جب اس سے وجہ پوچھی تو اس نے مجھے کہا کہ میں تم سے خوش نہیں ہوں، جا کر اپنا اچھے سے علاج کرواؤ، تم بہت ہی کمزور مرد ہو، تمہاری مردانگی میں وہ دم نہیں ہے کہ کوئی بھی لڑکی تم سے شادی کرے۔ عذرا کی یہ بات سنتے ہی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ وہ یہ سب کیسے بول سکتی ہے۔ پھر اسی نے مجھے کہا کہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی، میں اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی، تمہیں کسی اچھے سے ڈاکٹر کے علاج کی سخت ضرورت ہے، تو تم اپنا علاج کرواؤ اور مجھے بھول جاؤ۔ عذرا کی باتیں میرے دل و دماغ پر کافی گہرا اثر کر چکی تھیں، اور میں اس سوچ میں کافی پریشان تھا کہ عذرا کی باتیں سچ ہیں یا وہ مجھ سے شادی نہ کرنے کا بہانہ کر رہی ہے۔ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے میں ہسپتال چلا گیا اور ایک اچھے ڈاکٹر سے اپنا ٹیسٹ کروایا تو مجھے معلوم ہوا کہ عذرا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ڈاکٹر نے جب میری رپورٹس دیکھی اور مجھے بتایا تو میں پریشانی کے سمندر میں اور ڈوبتا چلا گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تم کبھی بھی باپ نہیں بن سکتے۔ یہ خبر سنتے ہی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ مجھے اپنی کمزوری سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ اب عذرا کبھی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گی، وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ میڈیسنز لکھ کر دیں جو میں نے لے کر اسی وقت ہاسٹل کے اپنے روم میں چلا آیا۔ اب میرا نہ کالج میں دل لگتا اور نہ ہی پڑھائی میں۔ عذرا نے مجھ سے مکمل طور پر رابطہ ختم کر دیا تھا۔ سارے دوست مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھتے تھے، پر میرے پاس ان کے لیے کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد کالج کی چھٹیاں ہو گئیں تو میں اپنے گاؤں واپس چلا گیا۔ وہاں پہنچتے ہی مجھے پتا چلا کہ میرے گھر والے تو میری شادی کروانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، کیونکہ میری منگنی بچپن میں ہی میری ایک کزن کے ساتھ کر دی گئی تھی جو میری چچا زاد تھی۔ میں اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، اسی لیے میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ اب میری جلد از جلد شادی ہو جائے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو کافی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میں فی الحال شادی نہیں کر سکتا، مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، کوئی نوکری ڈھونڈنی ہے اور شہر میں ہی اپنا گھر بسانا ہے، پر میری بات ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ میرے گھر میں میری شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ میں شرم کے مارے کسی کو بھی یہ بات نہیں بتا پا رہا تھا، اسی لیے میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں اپنی منگیتر کزن کی زندگی اب کیسے برباد کر سکتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے بول دیا تھا کہ میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا۔ تیاریاں مکمل ہو گئیں تو شادی کا دن بھی آ گیا، پر میں اس شادی سے بالکل خوش نہیں تھا۔ میرے گھر والے اس قدر خوش تھے کہ میں ان کی خوشیاں چھین بھی نہیں سکتا تھا، اور شرم کے مارے کچھ بتا بھی نہیں پا رہا تھا۔ اسی لیے ہم دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ میری بیوی بن گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں بتایا اور میں نے اس کے ساتھ اپنے ازدواجی تعلقات نارمل ہی رکھے، جس طرح سے ایک میاں بیوی میں ہونے چاہیے۔ میری شادی کی اگلی صبح کو میں یہی سوچ رہا تھا کہ میری بیوی دل ہی دل میں میرے بارے میں وہی سوچ رہی ہوگی جو عذرا نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھ سے خوش نہیں ہے، تو ظاہر ہے میری بیوی بھی مجھ سے خوش نہیں ہوگی۔ پر اس کے چہرے سے مجھے کوئی ایسی مایوسی نظر نہیں آ رہی تھی، اس کا چہرہ تو پہلے سے بھی زیادہ کھلکھلا رہا تھا۔ میں نے یہی سوچا کہ عذرا تو شہر کی پڑھی لکھی لڑکی ہے، وہ اپنے حق کے لیے کچھ بھی بول سکتی ہے اور صاف لفظوں میں بیان کر سکتی ہے، جبکہ میری بیوی شہنیلا تو گاؤں کی ایک ان پڑھ لڑکی ہے، وہ کیا کچھ بولے گی۔ جس طرح میں شرم کے مارے کچھ بھی نہیں بول پایا، وہ بھی اسی طرح شاید کچھ نہیں بول پا رہی، اور اپنی زندگی کو اس طرح میرے ساتھ برباد کرنے پر اب راضی ہو گئی ہے۔ شہنیلا سے شادی کرنے کے بعد میرے گھر والے تو خوش تھے ہی، پر ساتھ ساتھ میں بھی کافی خوش تھا۔ شہنیلا نے مجھے اتنی محبت اور اتنا پیار دیا تھا، جس کے بعد
अब अज़रा की यादें मुझे बहुत कम आने लगी थी। ऐसा नहीं था कि मैं अज़रा को मुकम्मल तौर पर भूल गया था, क्योंकि वो तो मेरी पहली मोहब्बत थी और पहली मोहब्बत को कोई इंसान भूल नहीं पाता। पर शहनीला की मोहब्बत देखकर अब मैं अज़रा को बहुत कम याद किया करता था। कुछ ही दिनों के बाद मेरी कॉलेज की छुट्टियां ख़त्म हो गईं, तो मुझे शहर जाना पड़ गया। मेरे जाने से शहनीला बहुत ही गमगीन हो रही थी और मुझे कह रही थी कि आतिफ मत जाएं, मैं आपके बगैर अब एक दिन भी नहीं रह सकती। शहनीला के बगैर रह तो मैं भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने मेरे दिल में अपने लिए एक अलग मकाम बना लिया था। जिस तरह उसने कुछ ही दिनों में मुझे प्यार और इतनी इज्जत दी थी, पर मजबूरी थी, पढ़ाई का मामला था, मुझे जाना भी ज़रूरी लग रहा था। शादी से पहले तो मैं वीकेंड पर घर नहीं आता था, क्योंकि काफ़ी सारा खर्चा हो जाता था, तो मैं फ़िज़ूल खर्ची करना नहीं चाहता था। और अज़रा पर भी मेरा काफ़ी खर्चा हो जाता था, तो पैसे बहुत मुश्किल से बचते थे। अब मैंने शहनीला को कह दिया था कि मैं हर वीकेंड पर तुमसे मिलने ज़रूर आया करूँगा। फिर जब मेरी कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तो मैं उसी शहर में कोई नौकरी देख लूँगा और वहाँ पर कोई किराए का मकान लेकर तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊँगा और हम दोनों साथ ही रहेंगे। ये बात सुनकर शहनीला थोड़ी खुश होने लगी और उसने खुशी खुशी मुझे जाने की इजाज़त दे दी। मैं जैसे ही कॉलेज पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरे दोस्तों के थ्रू अज़रा तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि मैंने शादी कर ली है। क्लास ख़त्म होने के बाद जब अज़रा मुझसे मिली तो उसने कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया, एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि अभी कुछ साल अपना इलाज करवाना चाहिए था। अज़रा ने मुझे कहा कि तुम मर्द लोग होते ही खुदगर्ज़ हो, तुम लोगों को सिर्फ अपने बारे में ही पता होता है, सिर्फ अपनी खुशियाँ चाहते हो। औरत को तो जूती के बराबर समझते हो तुम लोग। औरत को एक खिलौना समझते हो जिसके साथ खेलकर उसे फेंक दिया जाता है। अज़रा तो उस वक्त मेरी मोहब्बत पर भी यकीन नहीं कर रही थी। कह रही थी, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती तो तुम इतनी जल्दी शादी ना कर लेते। तुमने मेरे साथ सिर्फ वक्त गुजारा है, तुम्हारी मोहब्बत झूठी थी। मैंने उसको कोई भी जवाब नहीं दिया और उस वक्त वहाँ से चला गया। मैं उसको अगर ये बता भी देता कि शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि घर वालों की मर्जी से की है, तो उसको इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। और रही बात शहनीला की ज़िंदगी बर्बाद करने की, तो मैंने अपनी शर्म के मारे किसी को भी कुछ बता नहीं पाया, पर शहनीला तो मुझसे बहुत खुश थी। इसीलिए मैंने यही सोचा था कि जब मैं शहनीला को अपने साथ शहर लेकर आऊँगा तो उसको सारी हकीकत बता दूँगा और फिर हम किसी अनाथ आश्रम से कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। मुझे यकीन था कि शहनीला मेरी कज़न है, वो मेरी मजबूरी ज़रूर समझेगी और इस तरह अज़रा की तरह मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। दिन को क्लास और कॉलेज में मसरूफ़ होने की वजह से मैं शहनीला से बात नहीं कर पाता था, पर रात को हर रोज़ ही मैं 2-3 घंटे मुसलसल शहनीला से कॉल पर बात करता था। हम दोनों की प्यार भरी बातों में किस तरह ये 3-4 घंटे गुजर जाते थे कुछ मालूम नहीं होता था और दिल करता था सारी रात ही हम बातें करते रहें, पर मजबूरी होती थी। सुबह को 8 बजे मेरी कॉलेज में क्लास शुरू हो जाती थी, इसीलिए वो मुझे अक्सर कहती थी कि आतिफ रात को जल्दी सो जाया करो, वरना सुबह में आपकी आंख नहीं खुलेगी। उसको मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र होती थी, इसीलिए उसके लिए मेरे दिल में मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हमारी शादी को अभी एक ही हफ्ता गुजरा था जब मेरे घर से अचानक मुझे कॉल आई कि शहनीला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसे चक्कर आ रहे हैं और उल्टियाँ होने लगी हैं। मैं उसकी ख़राब तबीयत के बारे में सुनकर काफ़ी परेशान होने लगा, तो मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि हम यहाँ पर सरकारी अस्पताल में इसका चेकअप करवा चुके हैं, जिससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तुम शहनीला को अपने साथ शहर ले जाकर किसी अच्छे अस्पताल में उसका चेकअप करवाओ। मैंने कॉलेज से कुछ दिनों की छुट्टी ली और फ़ौरन गाँव रवाना हो गया। मैं वहाँ पहुँचकर जब शहनीला से मिला तो शहनीला वाकई मुझे काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी। उसका चेहरा जर्द पड़ने लगा था और वो कुछ खा पी नहीं रही थी। उसने मुझे बताया कि मैं जो कुछ भी खाती हूँ उसी वक्त चक्कर आने लगते हैं और उल्टी हो जाती है। अपनी नई नवेली दुल्हन को इस तरह बीमार बिस्तर पर पड़ा हुआ देखकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और बहुत उदास भी था। मैंने अपने बाबा से कुछ पैसे लिए और शहनीला को लेकर शहर आ गया। क्योंकि मैं शहर में हॉस्टल में रहता था, तो मैंने शहनीला को वहाँ ले जाना मुनासिब नहीं समझा और एक होटल में ही 2 दिन के लिए एक रूम बुक करवा दिया। पहली रात उस रूम में गुजारने के बाद मैं सुबह को नाश्ता करवाने के बाद शहनीला को अस्पताल ले गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उसका चेकअप किया।
कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाने के बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो डॉक्टर ने मुझे मुबारकबाद देते हुए कहा कि आप बाप बनने वाले हैं। ये खबर सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा और काफ़ी हैरानी होने लगी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मुझ में जो कमी थी वो मैं शहनीला को बता तो नहीं सकता था, पर मुझे अब शहनीला के किरदार पर शक होने लगा। मैं उसको कुछ भी साफ लफ्ज़ों में नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने डॉक्टर से उसी वक्त दवाइयों का लिखा हुआ पर्चा लेकर शहनीला को अपने साथ होटल वाले रूम में ले गया। शहनीला इस बात से काफ़ी खुश थी और बार बार मुझे बोल रही थी कि कॉल करके घर वालों को ये खुशखबरी सुनाओ। पर मैं उस वक्त इतनी परेशानी में था कि मुझे शहनीला का बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो मुझे बार बार ये बात बोल रही थी कि मैं इस बच्चे से खुश नहीं हूँ। क्या मुझे अपने बच्चे के होने की खुशी महसूस नहीं हो रही है? पर मैं मजबूर था, मैं उसको कुछ भी नहीं बता सकता था। 2 दिन शहनीला को अपने पास रखकर तीसरे दिन मैंने शहनीला को अकेले ही गांव के लिए बस पर बिठा दिया। वो मेरे इस रवैये से काफ़ी परेशान थी कि मुझे अचानक ये खबर सुनने के बाद क्या हो गया है। उसने मुझे काफ़ी बार कहा कि वो अकेली गांव नहीं जाएगी, मैं ही उसको गांव छोड़ने के लिए जाऊं। वो कभी भी शहर अकेली नहीं आई है और ना ही कभी इस तरह अकेले सफ़र किया है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इस हालत में तो आपको मुझे अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए, पर आप ना जाने क्यों मुझे इतना परेशान कर रहे हैं। मैंने उसको कोई भी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शहनीला ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। और मैं उसे बस में बिठाकर अपने हॉस्टल रूम में चला आया। वहाँ पर बैठकर मैं अपनी किस्मत पर ज़ारो कतार रोने लगा कि ज़िंदगी ने मुझे कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ना मैं किसी को बता सकता हूँ कि मेरे साथ क्या मसला है, और ना ही शहनीला से बोल सकता हूँ कि वो मुझे धोखा दे रही है। मैंने अब ये इरादा कर लिया था कि अब मैं कभी भी गांव वापस शहनीला के पास नहीं जाऊंगा। कुछ ही घंटों के बाद जब शहनीला गांव पहुंच गई तो मेरे बाबा की मेरे नंबर पर कॉल आई, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा डांटने लगे और कहने लगे कि इस हालत में तुम शहनीला को अकेले यहाँ भेजने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम उसको इस हालत में अकेले कैसे छोड़ सकते हो? तुम तो बहुत जिम्मेदार लड़के थे, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो, जबकि ये तुम्हारी अपनी बीवी की बात है और वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। बाबा ने मुझे कहा कि मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। मैंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है तुम्हें शहर भेजकर। वहाँ जाने के बाद तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो गए हो। मैंने उनकी ये सारी डांट चुप करके सुनी और फिर उन्होंने कॉल बंद कर दी। रात होते ही शहनीला की मुझे कॉल आई, जो मैंने रिसीव नहीं की और कॉल काट कर अपना मोबाइल बंद कर दिया। काफ़ी सारे दिन इस तरह ही गुजर गए और मैंने घर कोई भी राब्ता ना किया। कुछ दिन गुजर जाने के बाद मैंने एक दोस्त के नंबर से बाबा को कॉल की और उनको कहा कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, मैं इसलिए आपसे बात नहीं कर पाया। आप मेरी फ़िक्र मत कीजिएगा, जब मैं अपना मोबाइल ठीक करवा लूँगा तो खुद ही आपसे राब्ता कर लूँगा। तो पापा भी बेफिक्र हो गए। 2 महीने इसी तरह गुजर गए। बाबा को अपने दोस्त के नंबर से कॉल करता रहा और उनकी खैरियत मालूम करता रहा। तकरीबन 3 महीनों के बाद मैंने एक चक्कर घर का लगाया, वो भी बाबा के कहने पर, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं शहनीला से जाकर मिलूं। मैं एक ही रात के लिए गया था और अगले दिन मुझे वापस आना था। वहां पहुंचकर मुझे देखकर शहनीला काफ़ी खुश होने लगी। मैं अपने घर वालों से मिलकर जब शहनीला के पास उसके कमरे में गया तो वो मुझे गले लगकर ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी कि मुझे अपने इस रवैये की वजह बताओ। मुझसे आखिर ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जिसकी इतनी बड़ी सज़ा आप मुझे दे रहे हो? मैंने उसके कहा कि मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, तुम्हें इस बात के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। वो इस बार मुझे पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर और मायूस नज़र आ रही थी, पर उसकी इस हालत का मुझे ज़रा एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे दिल में बस यही बात घर कर गई थी कि शहनीला ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। जब रात को मैं शहनीला से अलग सोफे पर सोया तो वो मुझे कहने लगी, आतिफ मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं सह सकती आपकी ऐसी बेरुखी। मुझे वो सज़ा ना दें जिसका मैंने कोई गुनाह भी नहीं किया। आप मुझे एक बार तो बताएं कि मेरा कसूर क्या है। मैं वादा करती हूँ अगर मेरा कसूर होगा तो मैं खुद ही आपसे दूर चली जाऊंगी, पर मुझसे आपका ये रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने चुप करके उसकी बातें सुनी और दूसरी तरफ मुंह फेर कर सो गया। अगली सुबह को जब मेरी आंख खोली तो शहनीला उसी जगह सोफे के करीब नीचे ज़मीन पर बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर अभी तक आंसुओं के निशान जाहिर थे।
اس سے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی ابھی ہی سوئی ہے اور پوری رات روتی رہی ہے۔ میں اس کو اسی جگہ چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا جہاں پر اماں ناشتہ بنا رہی تھیں، اور میں نے ناشتہ کیا اور اماں سے اور بابا سے خدا حافظ کہہ کر شہر کے لیے نکل پڑا۔ شہر پہنچتے ہی میں نے بابا کو کال کی اور اپنی خیریت کی خبر سنائی کہ میں خیر سے پہنچ گیا ہوں، آپ بے فکر رہنا، کیونکہ بابا کو اکثر اس وقت کافی فکر رہتی تھی جب میں سفر کرتا تھا۔ میں بابا سے ابھی کال پر بات کر ہی رہا تھا کہ شہنیلا نے بابا سے فون لے لیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں اس کو بنا بتائے ہی چلا گیا اور اس کو خدا حافظ کہنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ میں نے شہنیلا کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا اور کال بند کر دی۔ 2 مہینوں کے بعد میری کالج کی پڑھائی مکمل ہو گئی تو میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ دن کوشش کرنے کے بعد مجھے ایک بہت ہی اچھی نوکری مل گئی جس کے بارے میں نے بابا کو بتایا تو وہ لوگ بھی کافی خوش ہونے لگے۔ میں اپنی ڈیوٹی میں خود کو بہت زیادہ مصروف رکھتا تھا اور اب گھر پر بات میری بہت ہی مشکل سے ہو پاتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ میں اپنی سیلری میں سے آدھی رقم اپنے گھر بھیج دیا کرتا تھا۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد میرے نمبر پر بابا کی کال آئی اور اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے کافی پریشان ہو کر کہا کہ اس وقت کیا بات ہو سکتی ہے کہ بابا نے اتنی رات گئے مجھے کال کی ہے۔ جیسے ہی میں نے کال ریسیو کی تو بابا نے مجھے اسی شہر کے ایک ہاسپٹل کا نام بتایا کہ فلاں ہاسپٹل میں ہم تمہاری بیوی کو لے کر آئے ہیں، جلدی سے آ جاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ شاید اب اس کے بچہ پیدا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اسی لیے میرا دل بالکل بھی نہیں کر رہا تھا کہ میں شہنیلا کے پاس جاؤں، پر بابا کے بلانے پر مجھے جانا بھی ضروری تھا۔ میں جلدی میں اٹھا اور ہسپتال چلا گیا۔ وہاں پر پہنچ کر میری جب نظر شہنیلا پر پڑی تو وہ درد سے چلا رہی تھی۔ اس کی اتنی زیادہ تکلیف مجھ سے دیکھی بالکل بھی نہیں جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈاکٹر آئی اور شہنیلا کو لیبر روم میں لے گئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر جانے کے بعد ڈاکٹر نے بابا سے آ کر پوچھا کہ اس لڑکی کا شوہر کون ہے۔ بابا نے جب ڈاکٹر کو میرے بارے میں بتایا تو اس نے مبارکباد دیتے ہوئے ایک چھوٹا سا بچہ میرے ہاتھ میں آ کر پکڑا دیا۔ میں نے جب بچے کی طرف دیکھا تو وہ بہت ہی معصوم اور پیارا سا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے سوال کر رہا ہو کہ بابا آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ آپ مجھ سے کیوں بات نہیں کر رہے؟ آپ کو میرے آنے کی ذرا خوشی محسوس نہیں ہو رہی؟ آپ نے میری وجہ سے میری ماں کو بھی سزا دی ہے۔ بچے کی طرف دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے جو میری ماں نے اسی وقت آ کر میرے گالوں سے صاف کیے اور کہا، بیٹا جب تم پیدا ہوئے تھے اس وقت تمہارے بابا بھی اسی طرح خوشی میں رو رہے تھے جس طرح ابھی تم نے اپنے بیٹے کی خوشی میں آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں۔ بابا اور اماں اس بچے کے آنے سے کافی زیادہ خوش تھے، پر میرے ذہن میں صرف یہی بات چل رہی تھی کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ شہنیلا نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں اس بات کو نہیں بھول سکتا تھا۔ میں کیونکہ اس وقت ہسپتال میں موجود تھا تو میں نے اس بچے کا DNA ٹیسٹ کروانے کے بارے میں سوچا اور اس کو لیبارٹری لے گیا۔ جب ٹیسٹ کے لیے میں نے سیمپل دیا تو میرے ذہن میں صرف یہی خیال آ رہا تھا کہ ابھی رپورٹ آ جائے گی اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس بچے کا باپ میں نہیں ہوں۔ جب رپورٹ آئی تو دیکھ کر میں حیران ہی رہ گیا کہ وہ بچہ تو میرا ہی تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا۔ میں وہ رپورٹ لے کر اس ڈاکٹر کے پاس گیا جس نے مجھے کہا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، تو اس نے ایک بار پھر میرا ٹیسٹ کروایا جو بالکل نارمل تھا، اور ڈاکٹر نے مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ شاید ہمارے لیبارٹری میں ٹیسٹ کی رپورٹ کسی کے ساتھ چینج ہو گئی ہوگی، اسی لیے ہمیں تھوڑی غلط فہمی ہو گئی تھی، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ میرا دل کر رہا تھا میں اس وقت اس ڈاکٹر کی جان ہی لے لوں، کیونکہ اس کی وجہ سے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اتنی بڑی ناجائز کی تھی۔ میں نے یہ پورے 9 مہینے کس طرح اذیت سے گزارے تھے یہ صرف میں ہی جان سکتا تھا، پر پھر یہ خوشی کی خبر سنتے ہی میرے دل میں رحم آ گیا اور میں نے اس ڈاکٹر کو معاف کر دیا۔ میں بچے کو لے کر اسی وقت شہنیلا کے پاس گیا جو کہ اس وقت بہت ہی نڈھال حال میں ہسپتال کے روم میں پڑی تھی۔ میں نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے شہنیلا کو اپنا بچہ دکھایا اور اس کو مبارکباد بھی دی۔ وہ مجھے دیکھ کر کافی خوش ہو رہی تھی، کیونکہ یہ پورے 9 مہینے میرے رویے سے اس نے کتنی پریشانی میں گزارے تھے یہ بات وہ صرف وہی سمجھ سکتی تھی۔ میں نے اپنے رویے کے لیے شہنیلا سے معافی مانگی اور اسے ہسپتال سے اپنے اس گھر میں لے گیا جو میں نے کرائے پر لیا ہوا تھا، جہاں پر میں، شہنیلا اور ہمارا بچہ بہت ہی خوش اور پرسکون زندگی گزارنے لگے۔
اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔